تو آج ہم ایک بہت ہی اہم کتاب لیری کولنز اور ڈومینک لاپیئر کی فریڈم ایٹ مڈنائٹ اس پر بات کریں گے۔ جی بالکل۔ یہ کتاب برطانوی راج کے آخری سال وہ جو بہت ہنگامہ خیز وقت تھا اس پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہاں، جب ہندوستان اور پاکستان وجود میں آئے، یہ صرف تاریخ نہیں ہے بلکہ اس میں سیاسی چالیں ہیں، ذاتی خواہشات ہیں اور لاکھوں لوگوں کی زندگیاں کیسے بدلی، وہ سب کچھ ہے۔ صحیح، اس میں ڈرامائی موڑ بہت ہے۔ تو آج ہم خاص طور پر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آزادی تو ملی، لیکن اتنی شدید تقسیم اور فرقہ وارانہ کشیدگی کے ماحول میں یہ سب کیسے ہوا؟ جی اقتدار کیسے منتقل ہوا، ملک کیسے تقسیم ہوا؟ کتاب اس بارے میں کیا بتاتی ہے؟ دیکھیں، کتاب کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ یہی چیلنج ہے کہ اتنا بڑا، اتنا متنوع ملک جہاں ہندو مسلم تناؤ عروج پر تھا، اسے آزادی کیسے دی جائے؟ اور یہ ذمہ داری ملی لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو، آخری وائس رائے۔ بالکل، اور کتاب بتاتی ہے کہ ماؤنٹ بیٹن جب آئے تو انہیں فوراً اندازہ ہو گیا کہ صورتحال بہت بہت نازک ہے، انتظامیہ کمزور ہو رہی تھی، حالات قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ اچھا، تو اسی وجہ سے انہوں نے وہ مشہور فیصلہ کیا، آزادی کی تاریخ بدلنے کا؟ جی ہاں، کولنز اور لاپیئر کے مطابق ماؤنٹ بیٹن کو یہ یقین ہو چلا تھا کہ اگر دیر کی گئی تو ایک بہت بڑی خانہ جنگی ہو سکتی ہے۔ اسی ڈر سے انہوں نے آزادی کی تاریخ تقریباً 1 سال پہلے کر دی، یعنی جون 1948 کی بجائے اگست 1947۔ صرف چند مہینوں کا وقت؟ ہاں، یہ ایک آپ کہہ سکتی ہیں کہ بہت بڑا قدم تھا، شاید جلد بازی بھی، جس نے سب کچھ بہت تیز کر دیا۔ تو اس تیزی کا اثر تقسیم کے منصوبے پر کیسے پڑا؟ کتاب کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ وہیں تو سارا مسئلہ بنا۔ کتاب تفصیل سے بتاتی ہے کہ یہ جو سرحد بندی کا کام تھا، جسے ہم ریڈ کلف لائن کہتے ہیں، یہ کتنی جلدی میں کیا گیا۔ اچھا۔ اس کام کے لیے سر سائرل ریڈ کلف کو چنا گیا، ایک برطانوی وکیل۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ انہیں ہندوستان کا کوئی پہلے کا تجربہ نہیں تھا۔ کیا مطلب کوئی تجربہ نہیں تھا؟ انہیں یہاں کے حالات کا، لوگوں کا کچھ اندازہ نہیں تھا؟ کتاب تو یہی بتاتی ہے، نہ جغرافیہ کا علم، نہ سماجی پیچیدگیوں کا، بس انہیں چند ہفتے دیے گئے۔ یہ تو یقین نہیں آتا، ایک آدمی جو کچھ نہیں جانتا، وہ لاکھوں لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کر رہا تھا، صرف نقشوں پر لکیریں کھینچ کر۔ اس کی وجہ کتاب کیا کہتی ہے، کیوں کیا گیا ایسا؟ شاید سوچ یہ تھی کہ وہ غیر جانبدار ہوں گے، کسی مقامی دباؤ میں نہیں آئیں گے، لیکن نتیجہ بہت تباہ کن نکلا۔ تباہ کن کیسے؟ وہ لکیریں جو انہوں نے کھینچی، انہوں نے گاؤں بانٹ دیے، کھیت بانٹ دیے، یہاں تک کہ کچھ گھروں کے بیچ سے سرحد گزر گئی۔ کتاب میں ایسی مثالیں موجود ہیں۔ یا اللہ! اور پھر لوگوں پر کیا بیتی؟ اس کا انسانی پہلو کیا تھا؟ وہ بہت ہولناک تھا۔ تاریخ کی سب سے بڑی ہجرتوں میں سے ایک ہوئی۔ 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ لوگ بے گھر ہوئے، اپنا سب کچھ چھوڑ کر انجانی منزلوں کی طرف چل پڑے۔ اور تشدد؟ جی، بے مثال فرقہ وارانہ تشدد۔ اندازہ ہے کہ 10 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے گئے۔ وہ جو خونی ٹرینوں کا ذکر آتا ہے کتاب میں، مہاجرین سے بھری ٹرینیں جو منزل پر لاشوں کے ساتھ پہنچتی تھیں، وہ اسی عالمیے کی تصویر ہیں۔ یہ سن کر ہی دل دہل جاتا ہے۔ اتنی افراتفری میں کیا کوئی امن کی بات بھی کر رہا تھا؟ گاندھی جی کہاں تھے اس وقت؟ کتاب ان کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہاں، کتاب میں گاندھی جی کی کوششوں کا بھی بہت ذکر ہے۔ وہ اس پورے عرصے میں امن کے لیے، بھائی چارے کے لیے اتھک کام کر رہے تھے۔ جیسے کلکتہ اور دلی میں؟ بالکل، وہاں فسادات روکنے کے لیے انہوں نے مرن ورت رکھا، اپنی جان داؤ پر لگا دی۔ اور کتاب بتاتی ہے کہ ان کی موجودگی سے فرق پڑا، کئی جگہ تشدد رکا بھی۔ لیکن پھر ان کے ساتھ بھی وہی ہوا جس کے وہ خلاف تھے۔ جی، یہ تاریخ کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ 30 جنوری 1948، آزادی کے کچھ ہی مہینوں بعد، انہیں ایک ہندو قوم پرست ناتھورام گوڈسے نے گولی مار دی۔ کتاب اس واقعے کو صرف ایک قتل نہیں، بلکہ اس گہری تقسیم اور نفرت کی علامت کے طور پر دیکھتی ہے جو معاشرے میں پھیل چکی تھی۔ اور پھر وہ آزادی کا لمحہ آیا، 14 اگست پاکستان، 15 اگست ہندوستان۔ کتاب ان لمحات کو کیسے بیان کرتی ہے؟ جشن، امید؟ جی، جشن بھی تھا، امید بھی تھی۔ نہرو کی وہ مشہور تقریر ٹرسٹ ود ڈیسٹنی، جناح کا نئے ملک کے لیے ویژن، یہ سب کتاب میں ہے۔
لیکن کالنز اور لیپیر یہ بھی واضح کرتے ہیں کہ یہ خوشی، یہ امیدیں تقسیم کے گہرے زخموں کے سائے میں تھیں۔ لاکھوں لوگوں کی تکلیفیں تھیں جو اس جشن کو ایک طرح سے تلخ بنا رہی تھیں۔ تو کتاب کے مطابق یہ تقسیم صرف ماضی کی بات نہیں ہے، اس کا اثر آج بھی ہے۔ بالکل، کتاب کا نچوڑ یہی ہے کہ اس تقسیم کے اثرات، جیسے کشمیر کا مسئلہ یا دونوں ملکوں کے درمیان جو مسلسل کشیدگی ہے، وہ اسی تاریخ کا حصہ ہیں۔ یہ فیصلے آج بھی اس خطے پر اثر انداز ہو رہے ہیں۔ واقعی یہ کتاب ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ آزادی جو اتنی قربانیوں سے ملی، وہ تقسیم کے اس انسانی المیے سے کیسے جڑی ہے، اور کیا تاریخ کے یہ زخم کبھی پوری طرح بھر بھی پاتے ہیں؟ یہ ایک سوال ہے جو فریڈم ایٹ مڈ نائٹ پڑھنے کے بعد ذہن میں رہتا ہے۔